الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا ما لکم لا ترجون للہ وقارا قال اللہ عز وجل ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد درود پڑھیں اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ موجودہ حالات، ملکی معاشی اقتصادی حالات اور کرنے کے اعمال، گزارشات کا موضوع۔ اس وقت پورے انسانیت خصوصاً قوم پاکستان اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب جب اللہ لوگوں سے ناراض ہو جاتے ہیں تو مختلف شکلوں میں آیا کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی، اسلام کی، دین کی، کائنات کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو مختلف قوموں پر اللہ کے عذاب مختلف شکلوں میں آئے۔ اللہ کے عذاب کی ایک صورت طوفان اور آندھیوں کا آنا، ایسے طوفان اور آندھیاں جو بلڈنگیں گرا دیں، کھیت جلا دیں، تباہی مچا دیں۔ قوم عاد، سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم، قرآن مجید نے جا بجا یہ واقعہ سنایا۔ حضرت ہود نے قوم کو ڈرایا، سنایا، سمجھایا اپنے کرتوتوں سے باز آ جاؤ۔ قوم اپنے برے کرتوتوں سے باز نہ آئی۔ سیدنا ہود نے ایک لکیر کھینچ لی، حضرت ہود اور ان کے ماننے والے اس دائرے میں آ گئے، وہ حصہ بچ گیا۔ باقی اتنا بڑا طوفان چلا کہ اس قوم کے چھوٹے آدمی کا قد 60 گز لمبا تھا، بڑے آدمی کا قد 100 گز تھا۔ قد آور قوم، طوفان آتا ایسے اٹھا کر آسمانوں پر اور وہاں سے پھٹک دیا جاتا، لاشیں پڑی ہیں، ڈھیر لگا پڑا ہے۔ طوفان چند دن پہلے مکہ میں بھی طوفانی صورت بنی، کچھ لوگ گر رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں۔ ٹھنڈی ہوا تو نعمت ہوتی ہے، لیکن آندھی اور طوفان عذاب ہوتا ہے جو نقصان کرتا ہے۔ عذاب آ گیا، 7 راتیں 8 دن عذاب رہا، لاشیں کی لاشیں پڑی، بدبو پھیل رہی۔ پھر طوفان آیا اور اٹھا کر لاشوں کو سمندر میں پھینک۔ اللہ کے ناراض ہونے کی اور عذاب کی ایک صورت طوفان، آندھیاں۔ دوسری صورت سیلاب۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب قوم کو بہت سنایا، سمجھایا، قوم نے سنی کی، تو تنور، جو تنور جہاں روٹیاں پکتی ہے، آگ نکل، وہاں سے پانی نکل رہا۔ حضرت نوح کا بیٹا نافرمان بھی اور قوم اس سیلاب کی نظر ہو گئی۔ حضرت نوح اور چند مارنے والے ساتھی ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم تھا، اس میں سوار ہوئے، چند جانور، چند انسان، انہیں سے آگے نسل پھیلی، باقی کو ہلاک کر دیا۔ سیلاب ابھی گزشتہ سال بھی آپ نے دیکھا ہے، سیلاب آیا اور پاکستان کے بڑے حصے کی تباہی بچی۔ ابھی وہ سیلاب زدہ لوگ کھڑے نہیں ہو سکے،
تعاون کچھ نہ کچھ لوگوں نے کیا، لیکن بہت سی حکومتوں کا تعاون اور پتہ نہیں وہ فنڈ اور بیرون اندرون کے جب سیلاب زدگان یا زلزلہ زدگان کے لیے آتا ہے، وہ بدقسمتی سے بہت سی قوتیں وہ ان مستحقین تک پہنچنے نہیں دیتے جو بددیانتی اور چوری ایک گھن کے کیڑے کی طرح ہمیں کھوکھلا کرے اور کسی عذاب سے کم نہیں. اور بڑے بڑے نامور جن کی ذمہ داری رعایا کے بارے بہتری افسران حکمران عیاشیاں کر رہے، وہ بیچارے سیلاب زدگان ابھی سنبھلے نہیں. ابھی پھر سیلاب ستلج دریائے ستلج کتنی بستیاں اور علاقے سیلاب زدہ. اللہ کے عذاب کی یہ بھی ایک صورت ہوتی. اللہ کے عذاب کی تیسری شکل زلزلہ. زلزلہ چند سال پہلے پاکستان میں زلزلہ آیا اور اس نے تباہیاں مچا دی. اللہ کے عذاب کی ایک صورت آسمانوں سے پتھر برسے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے جب اعتدال کی راہ تراش کی، بے حیا بن گئی، بد فعلی اور حرام کاری اور زنا کاری اور لواطت جیسے جرائم میں مبتلا ہوگی فیشن کے طور پر، بے حیائی کو فیشن بنا لیا. پیغمبر نے سمجھایا، سنا کر دیا. اللہ کی طرف سے عذاب، پتھروں کی بارش برسی، پتھر گر رہے ہیں آسمان سے. عذاب کی ایک شکل یہ ہوتی. ایک شکل جو قوم شعیب کے ساتھ، قوم شعیب بددیانت تھی، جگہ ٹیکس اور نجائز ٹیکس لگاتے تھے، ڈیوٹیاں پوری نہیں کرتے تھے، تنخواہیں پوری لیتے تھے، بددیانت تھے، خرید و فروخت میں معاملات میں شریعت سے ہٹے ہوئے تھے. قوم یہ ساری خرابیاں ہیں ہماری قوم میں. بظاہر بارش نہیں ہو رہی تھی، حبس اور گرمی بہت ہے، بادل بنا، ساری قوم بھاگ کر گئی کہ بارش ہوگی. وہ بارش کیا تھی؟ بادل میں سے آگ برسی. ایک پرانی تاریخ بتلاتی ہے کہ یہ عذاب کئی قسم کے پہلی قوموں کے ساتھ آ چکے. جن جن برائیوں میں پہلی قومیں تھی، عجیب بات کہنے لگوں، دھیان دینا. قوم لوط کی بے حیائی، قوم شعیب کی حرام کاری اور حرام خوری اور کام چوری اور نجائز ٹیکس، دیگر قوموں کی جو جو خرابیاں تھیں وہ اس امت میں ساری کی ساری پائی جا رہی. ہمارے کلرک سے لے کر افسران بالا تک ڈیوٹی نہیں کر رہے. آپ دیکھے ہیں سیوریج کا نظام، روڈوں کا نظام، بجلی کا نظام، آپ بلدیہ کی صفائی کا نظام، جس طرف دیکھیں لوٹ مار چوری، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، کوئی کام کرنے والا نہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں. یہ حالات جو بنے ہیں اس کے ذمہ دار افسران اور حکمران بھی ہیں، لیکن عوام بھی کم نہیں ہے. اپنے گریبان میں جھانک کے ہم سارے جہاں جہاں ہماری ڈیوٹیاں ہیں، کام ہے ملازم کا، متحد کا، کلرک کا، کر رہے ہیں. ہمارے سوئی گیس اور بجلی کے میٹروں سے لے کر اوپر تک رشوت اور چوری. آپ جھانکیں گے تو آپ بھی شاید میٹر لگواتے ہوئے رشوت دیتے ہو، یا انگلیوں پہ ڈھونڈنے سے مل جاتے ہیں. ہم رشوت والے نظام، سود والے نظام، چوری والے نظام کو سنوارنے کی بجائے تقویت دیتے ہیں، تو اس کے اثرات تو ہوں گے. ہم دوسروں کی حق تلفیاں کرتے ہیں، ہم صحیح کام کرنے والے کو چور بناتے ہیں. جب چوری آئے گی، بددیانتی آئے گی تو عذاب آئیں گے. جی وہ ہمارے ملک کے افسران، مختلف محکموں کے بڑے، جنہوں نے نیچے نظام کنٹرول کرنا، کنٹرول کرنے کی بجائے وہ ڈیوٹی پوری نہیں کرتے. ان کے کئی لاکھ، 8 10 10 12 12 15 لاکھ تنخواہیں،
اسلامی نظام میں اتنا تفاوت نہیں ہوتا، اور اس تنخواہوں کے ساتھ 500 لیٹر تیل فری ہے، بجلیاں فری ہیں، اور ان کے بچوں کو سکول چھوڑنے لانے لے جانے والے، گھر میں کچن تک کام کرنے والے، اور ریٹائر ہونے کے بعد بھی ساری زندگی ان کے لیے تنخواہیں اور سیکورٹی گارڈ اور نہ جانے کیا کیا، سارا بجٹ ملک پر بوجھ ہے، ان کو فری ہے۔ ایک اللہ کا خوف آئے تو شاید احساس ہو، ورنہ انہیں کوئی احساس نہیں ہے کہ رعایا کن حالات سے گزرے۔ ابھی میں نے سروے پڑھا کل پرسوں ہے، 22 ارب یونٹ بجلی چوری ہو رہی، اور اس سے چھوٹا عدد تھا، مجھے پورا یاد نہیں، اس سے کم یونٹ ہیں جن کی بجلی جن یونٹوں کی بجلی کا بل دیا جا رہا ہے۔ چوری کا ریشو زیادہ ہے، جو بل ادا کرنے والے ہیں وہ کم ہیں، کم یونٹوں کا، تو سارا بوجھ نیچے آئے گا، چیخیں نکلیں گی۔ وہ باریاں لگائی ہوئی ہیں، باریاں آئی، 4 سال خان صاحب نے کیا کیا، پھر 1.5 سال جو ساری پارٹیوں کی مشترکہ حکومت تھی، سوائے خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں چور چور کہنے اور کیس بنانے کے سوا کوئی کام نہیں کیا۔ انہوں نے 16 ماہ میں اپنے کیس ختم کرنے کے سوا کوئی کام نہیں کیا۔ اب موجودہ ٹھیک ہے، ہر ایک آتا ہے وہ بہانہ بنا دیتا ہے پچھلوں کا بھی، اور یہ پچھلوں نے یہی دیا ورثے میں، تو یہ اس کو برباد کرنے والے کون، اس سے پیچھے کون تھے، وہ بھی تم بھی تھے، تمہارے ماں میں چاچے ہی تھے۔ اور ایک صحافی نے کہا تھا، دنیا کے نامور صحافی نے، ملک کی جس قوت کے خلاف بات کرنا جرم ہو، سب سے زیادہ ملک کو وہ قوت لوٹتی۔ کچھ ایسے بھی ہیں انہیں کہا احساس ہے، ہاں خرابیاں ساری ہیں پہلی امتوں والی، لیکن پہلی امتوں کی طرح عذاب آئے اور ساری قوم تباہ ہو جائے، ایسا نہیں ہو رہا۔ یہ حضور پاک نے دعا مانگی، حضور کو سلام کرو کہ یا اللہ میری امت کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ اللہ نے دعا قبول کر لی۔ کہیں زلزلہ، کہیں طوفان، کہیں سیلاب آئے گا، یاد دہانی کے لیے جو نیک ہوں گے، اللہ سے معاملات اچھے ہیں، ان کے لیے وہی سیلاب زلزلہ شہادت کا ذریعہ بن جائے گا، اور وہ آخر میں بخشائے ہوں گے۔ اور جو چور ہوں گے، بددیانت ہوں گے، بدعمل ہوں گے، بے نمازی ہوں گے، بے دین ہوں گے، ان کے لیے وہی سیلاب زلزلے عذاب بن جائے، چھانٹی ہو جائے گی۔ اللہ کے عذاب کی ایک شکل قحط آ جانا۔ بازار سے گندم خریدنے جا رہے ہیں، نہ گندم ملے، نہ چاول ملے، نہ چینی ملے، نہ بجلی ملے، نہ سوگیس ملے۔ ابھی سوگیس بھی نہیں ہے، بجلی بھی نہیں ہے، اور چیزوں کا فقدان ہو جانا، یہ بھی عذاب کی ایک شکل ہے۔ اس کو قحط کہتے ہیں، اللہ کا عذاب کہ چیزیں مل نہیں رہی۔ اگلی شکل سنیں، عذاب کی 6ٹھی قسم، 7ویں قسم، چیزیں ملتی ہیں، قوت خرید نہیں ہے، بازار میں چینی ہے، گندم ہے، چاول ہے، لیکن خریدار کے پاس خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ عذاب کی یہ بھی ایک صورت ہے، اللہ ناراض ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اب خبروں میں آپ سن رہے ہیں، اخباروں میں پڑھ رہے ہیں۔ ابھی مجھے کل فون آیا کسی کا، اس سے بولا نہیں جا رہا، بار بار ملنے والے اور رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں خودکشی کی کیفیت ہے، خودکشی کرنے کو نہیں چاہ رہا، کہ فاقے پہ فاقے۔ میں نے تسلیاں دی، کچھ نہ کچھ جو ہو سکتا ہے کرتے بھی ہیں، لیکن کہاں تک کریں، کتنا کریں۔ ہم خود ذاتی طور پر اتنے زیادہ مسافر طلبہ، سینکڑوں، 1000 کم و بیش، 5 دیگیں دوپہر ایک ٹائم میں کھانا، 3 4 دیگیں کھانا۔ ہمارے اتوار کے درس میں کاروباری، ملازم، تاجر لوگ، تو میں نے سب کو ایسے شوق دلایا، میں نے کہا ہے بھی کوئی ایک ٹائم طلبہ کا کھانا سارے مل کر پکا لو، ایک آدمی نہیں، عبدالوہاب صاحب سارے مل کر، میں نے کہا کھانا ایک ٹائم کا بنا لو، طالب علموں، کاروباری، ملازم، تاجر،
سارے مل کر ایک ٹائم کا کھانا بنانے کی طلبہ کے لیے پوزیشن میں نہیں تھی۔ ڈاکٹر خالد صاحب جیسے ہمارے نعرے مارنے والے ہوتے ہیں کہ بھی 8-10 بندے مل کر ایک ٹائم کا کھانا نہیں بنا پائے، تو جہاں 3 ٹائم کھانا اور مسافر اور یتیم اور مسکین بچوں نے کھانا ہے، کتنا خرچہ ہوگا؟ وہی ٹماٹر، سبزی، دال، چینی، روٹی، گندم، کن حالات سے ہم گزر رہے ہوں گے۔ اور ادھر اگلے دن بدھ کے دن میں نے عصر نماز پڑھی تو میرے ہاتھ میں بل آ گئے 4,97,000 اور کچھ روپے۔ پچھلے مہینے بھی اسی طرح اس کے قریب، اس سے پیچھے قریب، اور 100 کر کے بل ادا، اب 5 لاکھ بل یہ آیا ہوا ہے۔ تو میرے پر فوراً اتنا اثر ہوا کہ میرا جسم ڈھال ہو گیا، میرا بلڈ پریشر اتنا ہائی ہوا، اور میں ڈھال کے بڑی مشکل سے میں مجلس کرنے کی پوزیشن میں نہیں، رات 1 بجے تک دوائیاں لے کر ابھی تک میری پوزیشن سنبھلی نہیں۔ میں بڑی مشکل سے آج سبق پڑھایا اور ابھی تھوڑی دیر وہاں بات کر کے ادھر آ رہا ہوں۔ لیکن اسلام میں خودکشی کی اجازت نہیں۔ بہت سے لوگ پریشان ہیں، ہم ان کو، میں نے سوچا کیا کریں اس موقع پر قرآن و حدیث سے رہنمائی لیں، کون سے اعمال کریں تو کچھ بہتری ہو۔ ہم چوریاں کریں، ڈکیتیاں کریں، مار دھاڑ کریں، روڈ بلاک کریں، انتشار کریں، جلاؤ گھراؤ کریں، بل پھاڑیں، ان کا اثر احتجاج کا تو انسانوں پر ہوتا ہے۔ جب اہل اقتدار اور افسران بالا جب پتھر دل ہو چکے ہوں، انسانیت کا رحم انہوں نے لوٹ 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 کر، باریاں لگا لگا کر، ریٹائرمنٹ کے بعد غیر ملکوں میں جائیدادیں بنا بنا کر جنہوں نے دیوالیہ کر دیا ہو، جن کے اندر سے انسانیت ختم ہو چکی ہو، ان پر احتجاج بھی زیادہ اثر نہیں کرتا، الٹا زیادہ مار دھاڑ سے، جلاؤ گھراؤ سے، ملک کی چیزوں کو نقصان پہنچانے سے اور زیادہ نقصان ہو جائے۔ ایسے میں کیا کریں؟ ایسے میں کیا کریں؟ قرآن حدیث کیا کہہ رہا ہے؟ 2-3 امر بتلا رہا ہوں، 4 امر بتلا رہا ہوں، دھیان سے سن لیں۔ ان حالات میں کیا کریں؟ جو مجھے کہہ رہا ہے میرے پر ایسی کیفیت ہے، میری تنگی ہے، بچیاں بچے ہیں، میں خودکشی کی کیفیت بولا نہیں جا رہا، اب میں اس کو تسلیاں دے رہا ہوں۔ اپنے حالات، اتنے اجتماعی حالات، اتنے خرچے، بل اور راشن اور دوسرے بھی اساتذہ کی تنخواہیں، بہت سے اساتذہ کرائے پر ہیں، بہت سے اساتذہ مارے، ان کی تنخواہیں رکے تو وہ بیچارے کیا کریں گے؟ تو بھی ایسے موقع پر ساروں کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند اعمال بتلا رہا ہوں، معاشرہ ہے تو سارا ہی پریشان۔ نمبر 1، کفایت شعاری سے کام لیں۔ آمدن بڑھانا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، میری طرف دھیان دیں، مجھے 2-3 منٹ دینے بس، جاگ کر ذرا سنیں۔ آمدن بڑھانا ہمارے اختیار میں بولے کہ نہیں ہے۔ آپ بتلاؤ 5 لاکھ بل دینے کے لیے، راشن اور تنخواہیں دینے کے لیے، رمضان کا تھوڑا بہت پہلے کبھی قربانی کی کھال اتنی ہوتی تھی ریٹ کہ 2-3 مہینوں کا خرچہ نہ نکلتا تھا، اب کئی سالوں سے 1 مہینے کا خرچہ بھی نہیں نکل پاتا۔ جو رمضان میں تھوڑا سا تعاون ہوتا ہے وہ 1-2 مہینے 3 مہینے چلتا ہے بس۔ اب کیا کریں؟ 50 لاکھ 2 کروڑ 3 کروڑ کہاں سے کیسے لائیں؟ اور انسان تو جو ہمارے دین پڑھنے والے، درسوں کلاسوں میں بیٹھنے والے ہیں، اگر ان کو کہا تو وہ سارے مل کر ایک ٹائم کا کھانا بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ ہمارے اپنے محلوں کے اور معاشرے کے جو بچے غیر ملکوں میں ہیں، ان کا بھی فرض بنتا تھا کہ تمہارے علاقے کی دینی درسگاہ ہے، مسافر یتیم مسکین ان میں حصے ڈالو ہر مہینے۔ ان کا ایسا حصہ ہوا جو سارے خاندان پڑے ہیں، یا ان کا کسی مہینے کوئی حصہ نہیں۔ اب پیچھے 2 معاملے رہ گئے، یا خودکشی کریں یا اللہ کے دیے ہوئے اعمال پر دھیان دیں۔ خودکشی تو حرام ہے، دھیان دو سارے، طلبہ، اساتذہ اور بچیاں بھی اور طالبات بھی۔ جو حالات ہیں، ورنہ بجلی بھی بند، پنکھے بھی بند،
چھٹی دینی پڑے گی، راشن بھی بند. دھیان دو یہ اعمال کرنے 3-4 اللہ کی مدد آئے گی. لیکن دھیان ہے کفایت شعاری. اگر کھانا 3 ٹائم کھاتے ہیں تو 2 ٹائم کر دیں. کھانے میں 3 روٹیاں کھاتے ہیں، گھروں والے بھی سوچیں تو 2 روٹیاں کھائیں. 2 روٹی اگر کسی کی خوراک ہے تو 1 روٹی کریں. اگر کھانے کے ساتھ فروٹ کھاتے ہیں تو فروٹ بند کر دیں. اگر چائے پیتے ہیں 3 ٹائم تو 1 ٹائم کر دیں. اور اگر ہو سکے تو 1 ٹائم کی چائے بھی بند کر دیں. چائے سے صحت بنتی نہیں، چائے کے بغیر گزارا ہو جائے گا، زندہ رہ لیں گے. مجھے جو باتیں میں کہہ رہا ہوں ان باتوں میں اساتذہ اور طلبہ کا تعاون چاہیے. کان کھول کر سنو، سنی انسنی نہ کریں. عوام اور نمازیوں کا، مسلمانوں کا بھی تعاون چاہیے. اور اپنے گھروں کو چلانے کے لیے بھی میں آپ کو دے رہا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں ہاتھ. روڈوں پہ نکل کر گالیاں دینے سے کچھ نہیں ہوگا. جی اپنے حالات خود کنٹرول کریں. کفایت شعاری، بجلی کا پنکھا، پانی کی ٹوٹی فضول نہ چلے. فضول خرچی والے شیطان کے بھائی ہیں. قرآن نے کہا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں. پیٹ بھر جائے دل نہ بھرے اور خوب کھاتے رہنا، ڈکار کھٹے آئیں، یہ بھی فضول خرچی ہے. یہ بھی فضول خرچی ہے. معدہ بھی خراب ہوگا. جو بات بتلا رہا ہوں اس سے خرچے بھی کم ہو جائیں گے اور صحت بھی اچھی رہ جائے گی. عادت بنانی ہوگی. اور بجلی میں، گھروں میں، مسجد میں، مدرسے میں، گھروں میں اگر کہیں 3 پنکھے چل رہے ہیں اور ہر پنکھے کے نیچے 1-2 لوگ بیٹھے، اس کی بجائے 1 پنکھا چلائیں اور اس کے نیچے 4-5-6 لوگ بیٹھے. مولانا اسحاق، مولانا شراد، مولانا قاری صاحبان اور مولانا وقاص ان چیزوں پہ نظر ڈالیں. استری جہاں کرتے ہیں استری کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے. مدرسے کے اندر استری بالکل بند کر دیں، بالکل بند کر دیں. میں سارے مجمع میں کہہ رہا ہوں، طلبہ کو کہہ رہا ہوں، استری چلائے گا استری ضبط کر لی جائے. جب گھروں میں جائیں، چھٹی میں جائیں، استری کا زیادہ شوق ہے کر لیں. پہلے وقتوں میں استری کے بغیر ہمارے بزرگوں نے چلائی اور اس میں آپ چند حضرات نے گرمیوں میں کوئی خیال نہیں کیا. مجھے اس کی رپورٹ بھی دیں فوری بنا کر. آپ 3-4-5 استاد حفظ کتب کی. جی جن چیزوں جن خرچوں کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے اس کے بغیر کیا کریں. ابھی حبس تھی، گرمی تھی، ہم نے 2 مہینے اے سی چلائے زیادہ گرمی میں، لیکن بل اتنے ہیں پتہ نہیں اے سی لگائے تو کیسے کس مشکل میں لگے، چلانا بس میں نہیں رہا. ابھی بند کر دیے ہوئے ہیں 2-4 دن سے. ابھی ظاہر ہے کہ میں آپ سے بول رہا ہوں، میں پسینے سے شرابور ہوں، مجھے ڈبل آپ سے گرمی لگ رہی، لیکن کیا کریں. اس لیے کہ میں نے اللہ کی توفیق سے اوکھے سوکھے ہو کر لگائے. ان ایسیوں کا بل دینے کے لیے میرے محلے کے نمازیوں کا، عوام کا، طلبہ بھی سارے غریب نہیں ہیں، بعض خوشحال ہیں، کسی کا کوئی تعاون نہیں. کسی ایک مہینے کسی نے آ کر کہا یہ 50,000 یہ 1,00,000 2,00,000 جی بل زیادہ آئیں گے، اے سی چلائیں، ہم نے ٹھنڈک لی، ہوا لیے، لہذا یہ ہمارا حصہ ڈالیں. ایسے معلوم ہوتا ہے یا تو حالات سے نڈھال ہے یا بالکل بے حس ہو چکے حکمرانوں بے دینوں کی طرح. خدا را کفایت شعاری کو عادت بنانا ہوگا. ایک کرنے کا عمل ہے، کریں. دوسرا عمل ہے کہ صدقہ دینا ہوگا. صدقے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، صدقے سے اللہ کا عذاب رکتا ہے، صدقے سے اللہ کی مدد آتی ہے. تھوڑا ہے، زیادہ ہے، کچھ نہ کچھ دیں. حدیث پیش کر رہا ہوں، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ اپنے ان بندوں کی مدد میں رہتا ہے جو دوسروں کی مدد میں رہتے ہیں. ہم اڑوس پڑوس، غریب، مسکین، مسافر، طلبہ، ہم دوسروں کی مدد کا کام کریں، اللہ ہماری غیبی بولو بھائی کریں گے، کریں گے انشاءاللہ. مدد لینے کے انتظار میں نہ رہیں، مدد کرنے والے بنے تو اللہ کی مدد آئے گی. کیا کریں؟ اپنی ضرورتیں دبا کر دوسروں کی ضرورت پوری کرنا، اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ
بلو کا نبی ہم خصاص. حضرت زید اپنے گھر میں کھانا کھا رہے, اسی دوران مہمان آ گئے. کھانا تھوڑا تھا, مہمانوں کو پورا نہیں ہو سکتا, خود بھوکا رہ لیا, مہمانوں کو کھانا کھلا دیا, اور اندھیرا تھا, بجلی دوڑتی نہیں تھی. مہمانوں کے ساتھ اپنے منہ کو ہلاتے رہے, ہونٹوں کو. اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کر دی جو خود بھوکے رہ کے دوسروں کو کھانا کھلا رہے. اللہ نے کہا میرے ایسے بندے بھی ہیں خود بھوکے رہتے ہیں دوسروں کو کھلاتے. اللہ غزوہ خندق کے موقع پر 3 پیاسے صحابی, ایک کے پاس پانی آیا دوسرے کے پاس بھیجا, خود پیاسا ہے, دوسرے نے تیسرے کے پاس بھیجا, وہ شہید ہو گیا, واپس آیا وہ شہید, تیسرا تینوں نے اپنی پیاس بھوک کو دبایا, دوسرے کی پورا کرنے کی کوشش کی, تینوں شہید ہو کر تاریخ کا حصہ بن گئے. اب میں ایک واقعہ سنا رہا ہوں بڑا عجیب. اللہ کے نبی کو ایک چادر کی ضرورت تھی, حضور علیہ السلام کو. ایک عورت نے خوبصورت چادر اللہ کے نبی کو ہدیہ بھیجی, اور اللہ کے نبی کو چادر کی ضرورت تھی. بخاری کی حدیث. ایک صحابی اٹھے, سارے صحابہ, یا رسول اللہ یہ چادر بڑی خوبصورت ہے, یہ مجھے دے دیں, یہ چادر مجھے دے دیں. اللہ کے نبی نے چادر کی ضرورت ہونے کے باوجود اپنی ضرورت دبا کر اپنے صحابی کے سوال پر چادر ان کو دے دی. صحابہ ناراض ہوئے. صحابہ نے کہا اے اس ساتھی کو تجھے پتہ نہیں ہے حضور کسی کے سوال کا جواب نہیں دیتے, رد نہیں کرتے, مانگنے والے کو واپس نہیں بھیجتے. آپ نے حضور کو ضرورت تھی, آپ نے کیوں مانگی؟ اس نے کہا میں نے پہننے کے لیے نہیں مانگی, میں نے اس لیے مانگی ہے کہ حضور والی چادر مجھے ملے گی, میں مروں گا تو میرا کفن بنے. اللہ اکبر. اس نے وصیت کی میری یہ چادر کفن بنے. وہی چادر اس کا کفن بنی. بابرکت چیزیں ہمارا کفن بنے. تو علماء نے لکھا ہے اپنا کفن خود خرید کے رکھو, تمہیں کفن دیکھ کر موت یاد آتی رہے, نہ جانے پچھلے تمہیں کفن حرام پیسوں کا پہنا دے. آپ نے کفن کا خود انتظام کرنا اچھا ہے. اس نے وہ کفن بتلانے کا مقصد ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنی ضرورت ہوتے ہوئے آپ نے صحابی کی ضرورت کو پورا کیا. یہ جذبہ جی اس سے اللہ کی مدد آتی ہے, اور اللہ کی مدد سے ہماری مشکلات دور ہوں گی, عذاب ٹلیں گے. اور تیسرا کام, ہاں ایک بات اور سنی, تیسرا کام, چوتھا کام, ہم دنیاوی سہولتوں میں اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھیں, پریشانی بڑھ جائے گی, اور موجودہ نعمتوں پہ نہ شکری بڑھ جائے گی. دنیاوی نعمتوں میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں. جو موجود نعمتیں اس پر شکر کی توفیق ہوگی اور حرص نہیں بڑھے گی. دین کے معاملے میں, نیکی میں, تلاوت میں, صدقہ خیرات میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں تاکہ شوق پیدا ہو. حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابی رسول ہیں, عشرہ مبشرہ میں عبد الرحمن بن عوف, رمضان افطاری کا وقت ہے, دسترخوان لگا ہوا ہے, طرح طرح کی کھجوریں اور پھل پڑے, رونے لگ گئے. واقعہ سننے والا عبد الرحمن بن عوف روزہ کھولنا ہے, عرب میں گرمی کتنی ہے, روزہ کھولنے کے وقت جب دسترخوان پہ چیزیں دیکھی رونے لگ گئے. کھانا نہیں کھایا. کیا کیوں؟ کہنے لگے میرے بھائی حضرت مصعب بن عمیر احد میں شہید ہو گئے, وہ مجھ سے بہتر تھے. میرا بھائی حضرت حمزہ احد میں شہید ہو گئے, مجھ سے بہتر تھے, وہ شہید ہو گئے. اور ان کو جب کفن دینے کا وقت آیا تو ان کے پیچھے ان کے گھر میں اتنا مال نہیں تھا کہ کفن کے 3 کپڑے دیے جا سکے. صرف ان کے چھوڑے ہوئے مال میں ایک چادر تھی بردا, اس ایک چادر سے سر ڈھانپتے تھے, پاؤں ننگے ہو جاتے تھے, پاؤں ڈھانپتے تھے, سر ننگا ہو جاتا تھا. حضور نے کہا سر ڈھانپ دو اور پاؤں پہ گھاس ڈالو. ہائے میرے بھائی مجھ سے افضل دنیا سے چلے گئے, دنیا کا سامان ایک چادر تھا جو کفن بھی پورا نہ بنا, اور ہمارے پاس اتنی نعمتیں ہیں, شاید ہماری نیکیوں کا بدلہ اللہ نے دنیا میں ہمیں دے دیا ہے. ہماری آخرت خراب ہو رہی, رونے لگ گئے اور کھانا کھائے بغیر اٹھوا دیا. ہمیں ضرورت ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم دنیاوی اعتبار سے کہاں دیکھیں. 10 مرلے کا مکان ہے تو 5 مرلے والے کو دیکھو, 2 کمروں کا گھر ہے تو سوچو کتنے ہیں جن کے پاس 1 کمرے کا گھر بھی نہیں. اگر مالک ہیں تو سوچو کتنے کرایہ دار ہیں.
اور اگر کھانا 3 ٹائم کھاتے ہیں تو سوچو کتنے ہیں جن کو 2 ٹائم نہیں ملتا، اور اگر 2 ٹائم کھاتے ہیں تو سوچو کتنے جن کو 1 ٹائم نہیں ملتا، اور اگر میرے بھائیوں گھر میں اے سی ہے تو سوچو کتنے ایسے جن کے یہاں پنکھا بھی نہیں، اگر پنکھا ہے تو سوچو ابھی مجھے رپورٹ ملی ایک جگہ ایک شہر میں کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ماں پنکھا نہیں چلا سکتی، میرے ملنے والوں میں 7,000 بل آیا ہے اور وہ بل نہیں دے سکتے، اور چھوٹے دودھ پیتے بچے اور کبھی دیواروں کے سایوں کے نیچے بٹھا کر پنکھا ہونے کے باوجود بند ہے چونکہ بل نہیں ادا کر پا رہے۔ ان کو سوچے خدا را چلو آج آپ کے اے سی نہیں چلے تو ابھی بھی آپ کو پنکھے کی ہوا مل رہی، جب نیچے سوچیں گے تو تسلی آئے گی، صبر شکر آئے گا، پریشانی کم ہوگی۔ یاد رکھو یہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں عمل ہے۔ اور آخری عمل بتلا رہا ہوں، مشکل دور ہو جائے، اللہ کے عذاب ٹل جائے، اللہ کی ناراضگی اللہ کی رضا میں بدل جائے، توبہ استغفار ہے، توبہ استغفار۔ قوم یونس پر عذاب آئے تھے چھتوں کے قریب، قوم یونس نے توبہ کی، اللہ کا عذاب ٹل گیا۔ اگر سیدنا یونس کی قوم توبہ کرتی ہے اللہ کا عذاب ہٹ جاتا ہے۔ اگر حضور کی امت توبہ کر لے، پوری قوم پاکستان توبہ کر لے، اللہ توبہ کی برکت سے ان موجودہ افسروں اور حکمرانوں کے دل میں اللہ خوف ڈال دے گا، نہیں تو اللہ ان کو ہٹا کر چھانٹی کر کے اللہ اچھے رحم دل حکمران دے دے گا۔ گالیاں دینے سے کام نہیں بنے گا۔ یاد رکھو اللہ روٹھے کو بنانے سے کام بنے گا، لیکن قوم کو تماچے پڑ رہے ہیں، بے نمازی اسی طرح بے نمازی ہیں۔ کتنے بے نمازی ایسے ہیں جنہوں نے مہنگائی کی وجہ سے کہ رب ناراض ہے نمازی بنے ہوں، کتنے ایسے ہیں جنہوں نے پردہ کیا ہو، کتنے ایسے ہوں جنہوں نے گھروں میں گانے بند کیے ہوں، کتنے ایسے ہوں جنہوں نے شراب اور سود چھوڑا ہو۔ ہماری برائی کی روش جو کہ تو ہے، اللہ کے عذاب کیسے ہٹیں گے؟ ہم اپنی روش کو بدلیں، اللہ اپنی عادت کو بدل دے۔ اللہ عذاب کو اور غصے کو اللہ رحمت سے اور شفقت سے بدل دیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طرح طرح کے عذاب آئے، قحط ہو گیا، عورتوں سے بچے نہیں ہو رہے اور فصلیں جل سڑ گئی، قوم پریشان۔ حضرت نوح نے سورۃ نوح 29واں پارہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اے قوم توبہ کرو، اللہ موسلا دھار بارش دیں گے، اللہ تمہارا قحط ختم کر دیں گے۔ اللہ عورتوں کے بچے ساری معیشت بیان کی۔ ہم نے معاشی تنگیوں میں کتنوں نے توبہ کی؟ ہاتھ کھڑا کریں، کتنوں نے استغفار بڑھائی؟ نہیں، کتنوں نے 2 4 5 دفعہ استغفار زیادہ کیے، توبہ زیادہ کی، اللہ سے معافی مانگی ہے اور اپنے کمزوروں کا خیال کیا ہے اور اپنی عیاشیوں کو تھوڑا سا کم کیا ہے؟ کر سکتے ہیں؟ جب ہم نہیں بدلیں گے تو اللہ کا حالات کیسے بدلیں گے؟ یہ کرنے کے اعمال ہیں، اگر ہم اس طرف دھیان دیں گے اللہ کی رحمت آئے گی، اللہ کا عذاب ٹلے گا، آخرت کی آسانی ہوں گی۔ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ یہ ہمارے بس میں ہے، اور کام چوری حرام خوری نیچے اوپر جہاں بھی ہے ہم اس کو بھی ختم کریں، اپنی ڈیوٹیاں دیانتداری سے کریں، بددیانتی ختم ہوگی، چوری ختم ہوگی، رشوت سود ختم ہوگا، ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے۔ لیکن ہمارے ہاں تو بجلی کے میٹر سے، سوئی گیس کے میٹر سے لے کر افسران مالا تک ہر جگہ رشوت اور چوری۔ ہم سود رشوت چوری کے نظام کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ہم خود چوری کرتے ہوئے اور چوروں کو سپورٹ کرتے ہوئے ڈرتے نہیں۔ اس سے سارا معاشرہ دیوالیہ ہو گیا اور ہم قحط کی صورت سے 2 4 ہوئے بیٹھے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ توبہ کرنے کی اور ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں غور کر کے اپنے حالات کو ٹھیک۔ مفتی زین العابدین صاحب تبلیغی جماعت کے بڑے مفتی تھے، فرمایا کرتے تھے تم جیسے اعمال آسمان پر بھیجو گے اللہ ایسے حالات اتاریں گے۔ اگر ہم اعمال اچھے بھیجیں گے تو اللہ حالات، بولو حالات، اگر ہمارے اعمال خراب ہو گئے تو خطرہ حالات اس سے بھی زیادہ خراب ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، صدق اللہ العظیم۔